الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورۃ النساء سے ایک آیہ کریمہ اور ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے. ارشاد ہے، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، یعنی قرآن حکیم، تاکہ آپ لوگوں میں فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو اس کتاب میں بتایا ہے، اور یہ کہ آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار مت بنیں. دوسری آیہ کریمہ میں ہے کہ اللہ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ تم فیصلہ انصاف کی بنیاد پر کرو. ایک اور آیہ کریمہ میں ارشاد ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم یا کسی شخص کی مخالفت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو، بلکہ ہر حال میں انصاف کرو، کیونکہ انصاف ہی تقویٰ کے قریب پہنچاتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ گوشے آپ کے سامنے تسلسل سے ذکر کیے جا رہے ہیں. گزشتہ سے پہلے جمعے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت حاکم کے طور پر، بادشاہ کے طور پر کیا رہی، وہ کچھ باتیں آپ کو سنیں. آج پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بحیثیت قاضی اور جج کے کیسے رہی، کچھ باتیں آپ سے کرنی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ عرض کیا تھا کہ مجموعہ کمالات ہیں،
جہاں بھر کے جو کمالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں سمیٹ کر ہر شعبہ زندگی سے متعلق شخص اپنے شعبے اور اپنے منصب کی رہنمائی کے لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو انصاف کی دنیا میں منصف اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح انصاف کیا اپنوں میں، غیروں میں، دوستوں میں، دشمنوں میں، وہ ایک مثال ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی منصف بنتے رہے اور نبوت کے بعد تو یقیناً آپ کا منصب بہت عالی رہا۔ نبوت سے پہلے چھوٹے موٹے مسائل تو آپ حل کرتے ہی تھے۔ حضرت ربیع بن حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے مکہ میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ فیصلے کراتے تھے اور آپ کو حکم بنایا جاتا تھا، کیونکہ وہاں تو کوئی گورنمنٹ تو نہیں تھی کس کی طرف سے کوئی عدالتیں ہوں، کوئی جج ہوں۔ مکہ کی زندگی تو ایسے ہی ایک آزادانہ زندگی تھی۔ تو ایسی آزادانہ زندگی میں جھگڑوں میں فیصلے کے لیے کوئی سرکاری جج تو ہوتا نہیں۔ اب یہ کہ فریقین خود اپنے معاملات کو نمٹانے کے لیے کسی کو جج بناتے ہیں۔ اس کو عربی کی اصطلاح یعنی اسلام کی اصطلاح میں حکم کہتے ہیں، جس کو دونوں فریق مل کر کہیں کہ ہم اس کے فیصلے پر راضی ہوں گے اور پھر اس کے پاس فیصلہ لے جائیں تو اس کو حکم کہتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات کسی ایک آدمی کے فیصلے پہ دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جس کو حکومت فیصلوں کے لیے مقرر کرے تو اس کو قاضی یا جج کہتے ہیں۔ تو خیر، مکی زندگی میں حکم ہوتے تھے اور مکہ کے اندر ایک بڑا حکم اپنے لحاظ سے ابو الحکم ابو جہل تھا، جس کو ابو جہل تو حضور نے کنیت دی ہے، لیکن وہ مکہ والوں میں ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا، حکمت کا باپ۔ تو خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ یعنی فیصلے کراتے تھے۔ اہم فیصلوں میں جو نبوت سے پہلے آپ نے کیا اور بہت اہم ترین فیصلہ وہ تھا تعمیر کعبہ کے سلسلے میں حجر اسود کا نصب کرنا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی، یعنی نبوت سے 5 سال پہلے، تو کسی وجہ سے بیت اللہ میں آگ لگ گئی اور اس کی چھت جل گئی۔ اس کی وجہ سے دیواریں بھی کمزور ہو گئی۔ تو اب قریش مکہ نے میٹنگ بلائی اور اس کی مرمت یا تعمیر کے سلسلے میں مشورہ ہوا۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ اب چھت ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ آج سے دیواریں بھی تو کمزور ہو گئی ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ نئے سرے سے اگلی عمارت کو ہٹا کر نئے سرے سے عمارت تعمیر کی جائے۔ بہرحال اس فیصلے پر متفق ہو گئے اور اگلی عمارت کے بعد دوسری عمارت جو ہے وہ تعمیر کی گئی۔ اللہ کے گھر کی عزت اور حرمت تو مکہ والوں کے دل میں تھی، گو کہ وہ عقیدے میں مشرک تھے اور وہاں مشرکانہ عبادت انجام دی جاتی تھی، اور ایک لحاظ سے بیت اللہ کی بے حرمتی اور بے ادبی بھی ہوتی تھی، لیکن بہرحال دل میں عزت اور احترام ضرور تھا کہ یہ خدا کا گھر ہے۔ اس لیے
ہر شخص اس گھر کی خدمت میں اور اس کی تعمیر میں فخر محسوس کرتا تھا. تو سارے قبائل بشمول ان کے سرداروں کے بیت اللہ کی تعمیر میں انہوں نے حصہ لیا، پیسہ بھی دیا، پتھر بھی ڈھو کے لائے وغیرہ، سارا کام ہوا. یہ تو مشترکہ کام ہو گیا. لیکن جب حجر اسود کو دیوار میں لگانے کا موقع آیا تو اب حجر اسود تو ایک ہی پتھر ہے. تو ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ اس کا سردار یہ مقدس کام انجام دے اور یہ فخر اس کو حاصل ہو. تو اس میں گفتگو شنید ہوئی اور کوئی ایسی صورت نہ ہوئی کہ کسی ایک سردار پہ قبائل متفق ہوں. بڑے بڑے مدبرین بھی آئے، انہوں نے خوب سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن بہرحال وہ ایک ایسا شرف کا کام تھا کہ کوئی اس میں وٹرا ہونے کے لیے تیار نہ ہوا. بلکہ بات یہاں تک بڑھ گئی کہ ہر سردار کہنے لگا کہ کسی نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا تو وہ زندہ بچے گا. اور یہ بات کوئی خالی دھمکی نہیں تھی. عربوں میں تو اس قسم کے کام ہوتے تھے، کچھ تو خون ہوتا تھا جی. اب معاملہ سنگین ہو گیا اور کوئی صورت اتفاق کی نہ رہی. تو آخر جو ان کے عمر رسیدہ تجربہ کار تھے انہوں نے کہا کہ میاں لڑنے جھگڑنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو ہم کسی ایسے شخص پہ چھوڑتے ہیں جو کل سب سے پہلے حرم میں آ جائے. تو سب اس پہ متفق ہوں گے، وہ جو فیصلہ کرے سب مان لیں گے. ان لوگوں کی خوش نصیبی کہ کل صبح سب سے پہلے حرم میں آنے والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو دروازے سے داخل ہوتے دیکھا تو سب خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے تھے کہ حاضر امین، یہ تو ماشاءاللہ امین آگے ہیں، صادق آگے ہیں. یعنی ان کا فیصلہ تو ہوتا ہی بالکل ٹھیک، ان کی بات تو بالکل ہوتی ہی ٹھیک ہے. تو بڑے خوش ہو گئے. جب آپ تشریف لائے تو مجمع تو اکٹھا تھا. آپ نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ کہ جی کل یہ معاملہ ہو گیا ہے اور آج تو خون کی ندیاں بہنی تھیں اور ہم نے اس پہ مصالحت کی تھی کہ جو کل صبح پہلا شخص داخل ہوگا تو فیصلہ وہ کرے گا. اور ماشاءاللہ اب تو آپ آئے ہیں، اب تو یقیناً عدل و انصاف کا فیصلہ ہوگا اور کسی کی جانبداری نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ بات کیا ہے؟ کہ بات یہ پتھر کے نصب کرنے کی ہے. پتھر ایک ہے، سردار بہت سارے ہیں جی. آپ نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو مشکل، کوئی مشکل نہیں. آپ نے ایک موٹی سی چادر منگوائی، اس کو بچھایا اور دستے مبارک سے خود ہی پتھر کو اٹھا کے چادر کے بیچ میں رکھ دیا، کسی کو ہاتھ نہیں لگانا دیا. پھر ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ سب آ جاؤ. سارے سردار آئے اور کہا سارے کے سارے اس چادر کو چاروں طرف سے پکڑا اور دیوار کے قریب جب لے کر گئے تو خود آپ نے چادر سے پتھر کو اٹھا کر دیوار میں لگا دیا. نہ تو ان میں سے کسی کو ہاتھ لگانے دیا پتھر پہ جی، اور نہیں جھگڑے کی نوبت آئی. سب خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ اس اچھے کام میں سارے سردار شریک ہو گئے اور اس کے ساتھ سارے قبائل شریک ہو گئے. تو دیکھیے کتنا مشکل مسئلہ تھا. اگر یہ حل نہ ہوتا تو یقیناً حرم کے اندر کچھ تو خون ہو جاتا، قبائل لڑ پڑتے اور پھر ایک دفعہ جب لڑائی شروع ہوتی تھی تو وہ برسوں تک چلتی تھی. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی دماغ دیکھیے. اس لیے کہ نبی تو اللہ منتخب اس کو کرتے ہیں جو ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہو. جسمانی طاقت، روحانی قوت، اللہ سے تعلق اور بہترین دماغ اور سوچ، معاملہ فہمی، باریک بینی
تو جتنی خصوصیات ہوتی ہیں تو نبی سب میں ممتاز ہوتا ہے. اب دیکھیں اتنا مشکل کام تھا تو اس کو سوچنے کے لیے حضور نے نہیں کہا کہ مجھے کچھ ٹائم تو دو کہ اس مقدمے کے مال و مال کو سوچوں، جی لوگوں سے مشورہ کروں اور سمجھدار لوگوں سے بھی کہ اس کو کیسے حل کرنا چاہیے. نہیں، لمحے میں اسی وقت ذہن میں ایک ایسی بات آئی کہ سب متفق ہو گئے، خوش بھی ہو گئے. تو خیر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت اور دیانت کے تو آل مکہ معترف تھے ہی، اور اس میں کوئی دو رائیں ان کی نہیں تھیں. اسی لیے حق تعالی شانہ سورہ انعام میں فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ والے آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کے قدردان ہیں، آپ کے معترف ہیں، ابو جہل ہو یا کوئی بھی ہو، آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کی صداقت کے امانت کے یہ قائل ہیں، آج بھی ہیں. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کے منکر ہیں. اگر آج اللہ کی آیات پڑھنا آپ چھوڑ دیں پھر آپ کو یہ ہاتھوں پہ اٹھائیں گے. ان کی مخالفت آپ سے نہیں، جو ہم نے پیغام آپ کے ذریعے سے دینا ہے اس پیغام کی مخالف ہے. بہرحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اقتدار حاصل ہوا مدینہ منورہ میں تو آپ سپریم کورٹ جو ہے وہ آپ کی ذات تھی. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتحت جج بھی مقرر کر رکھے تھے فیصلوں کے لیے. حضرت علی اور حضرت عمر اور کئی دیگر صحابہ جو اپنے اپنے محلے اور اپنی اپنی قوم اور برادری کے جج تھے. اس لیے چھوٹے مقدمات وہ طے کرتے تھے. ہاں کوئی اہم فیصلہ ہوتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوتا، یا فرض کریں کہ ماتحت عدالت کی اپیل آپ کی عدالت میں بھی کی جا سکتی تھی کہ وہاں یہ فیصلہ ہوا تو آپ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحت جج بھی ایسے ہی مقرر کیے تھے جو انصاف کے علم بردار تھے، اور انہوں نے ایسے مثالی فیصلے کیے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسے فیصلے کوئی نہیں کر سکتا. اسلام کو اس بات پہ بجا طور پہ فخر ہے کہ دنیائے انصاف اور دنیائے عدالت میں ہماری تاریخ میں ایسے ایسے جج گزرے ہیں کہ جن کی انصاف پسندی ایک مثالی رہی. خیر تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ججا تلا انصاف کرتے تھے کہ آپ کی عدالت میں لمبی چوڑی تاریخیں نہیں ہوتی تھی. جس وقت مقدمہ آیا چند لمحوں میں اس کا فیصلہ ہو گیا. نہ عدالت میں آنے کی فیس، نہ کوئی اس کو تحریر کرنے والے محرر ہیں، نہ کوئی لائر ہیں جی، نہ کوئی اور ہے، نہ کوئی بڑی عالیشان اس کی بلڈنگ ہے کہ جس کو دیکھ کر ہی دل تھر رہا ہے، نہ اس کے اندر کوئی جج کی عالیشان کرسیاں ہیں. وہی مسجد نبوی ہے، کچا فرش ہے اور بوسیدہ چٹائی ہے اور بوسیدہ سا چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، چھت ہے. اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے. اسی پر دونوں فریقوں کو سامنے بٹھا دیتے تھے، دونوں سے بات پوچھ لیتے تھے. پوچھنے کے بعد اگر شہادت کی ضرورت پڑتی تو گواہ طلب کر لیے جاتے تھے. اگر گواہ دستیاب نہیں تو انکار کرنے والے سے قسم لے لی جاتی تھی. تو یہاں ایک سادہ سا اصول اسلام نے انصاف کے لیے مقرر کیا ہے. باقی دلائل ہیں، قرائن ہیں، شواہد ہیں، یہ وہ اپنی جگہ میں ہیں، لیکن
اصول انصاف کے لیے یہ ہے کہ جو شخص دعویٰ کرتا ہے اس کو اپنے دعوے کی سچائی پر کم سے کم 2 گواہ پیش کرنے ہیں۔ اگر وہ 2 گواہ پیش کر لیتا ہے اپنے دعوے پر اور جج کو ان دونوں گواہوں پر اعتماد ہو جاتا ہے کہ یہ گواہ ٹھیک ہے جھوٹے نہیں ہیں، تو فیصلہ گواہوں پہ ہو جائے گا۔ اگر مدعی گواہ نہیں پیش کر سکتا یا اس نے گواہ پیش کیے ہیں لیکن وہ قابل قبول نہیں ہے تو پھر جو منکر ہے، انکار کرنے والا ہے اس کے دعوے کا دوسرا فریق، اس کو قسم آتی ہے۔ اگر وہ قسم کھا کر انکار کرے اس کے دعوے کا تو فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ بس یہ چھوٹا سا اصول ہے۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، گواہوں کا پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے اور ورنہ بصورت دیگر انکار کرنے والے مدعا علیہ کے ذمہ قسم ہے۔ بس اسی اصول پر فیصلے ہوتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی گفتگو کو سن کر اندازہ لگا کر تو اسی وقت فیصلہ سنا دیتے تھے، اسی وقت۔ یعنی یہ تکلفات جو آج عدالتوں میں ہیں یہ بالکل نہیں تھے، یہ تو لوگوں نے بنا رکھے ہیں اور مہینے مہینے، سال سال، کئی سال تک مقدموں کے فیصلے نہیں ہوتے۔ نہ وہاں رشوت ہے، نہ وہاں سفارش ہے، نہ وہاں جانبداری ہے، نہ دوست کی رعایت ہے، نہ اپنوں کی رعایت ہے، نہ غیروں کی رعایت ہے۔ بات جو ہے بس بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو بتایا اس کے مطابق فیصلہ کیجیے، ایسے ہی فیصلہ ہوتا تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کئی فیصلے آئے جن میں چند ایک کا قرآن حکیم میں ذکر ہے۔ سورہ نساء میں کہ آپ کی عدالت میں ایک یہودی اور ایک برائے نام مسلمان یعنی منافق مقدمہ لگا، آپس میں کوئی تنازع تھا۔ یہودی نے کہا کہ فیصلہ محمد سے کرائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ مدینہ کے یہودی بھی آپ کی عدالت میں آتے تھے، اس لیے کہ ان کے ہم مذہب جج رشوت سے فیصلے کرتے تھے، سفارش سے کرتے تھے۔ منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف جو تمہارا لیڈر ہے وہ بھی جج ہے، دیکھو ہمارے گھر کے وہ قریب بھی ہے، تو اتنا دور جانے کی کیا ضرورت ہے، اسی سے کرا لیتے ہیں۔ اس نے کہا واہ جی واہ، میں تو تمہارے رہنما سے فیصلہ کرانا چاہتا ہوں اور تم اس کے پاس نہیں جانا چاہتے۔ کچھ اس نے شرم دلایا، اس لیے کہ یہودی کو پتا تھا کہ کعب بن اشرف رشوت لے کر فیصلے کرتا ہے، اور چونکہ وہ تھا بھی حق پہ، اس کو اندیشہ نہیں تھا، تو جب اس نے شرم دلایا تو وہ بھی چپ ہو گیا۔ خیر حضور کے پاس آئے، آپ نے مقدمے کی سماعت کی، یہودی حق پہ تھا، آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب فیصلہ ہونے کے بعد نکلے وہاں سے عدالت سے تو منافق نے کہا بھائی چلتے چلتے یہاں آگے ایک اور عدالت بھی ہے جہاں عمر بن خطاب فیصلے کرتے ہیں، تو چلو ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر تھوڑے سے یعنی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی طرفداری کریں، میری طرفداری کریں، ہو سکتا ہے۔ یہودی نے کہا اس کی ضرورت تو نہیں ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ماتحت عدالت میں اس کے لیے اپیل کرنا یہ تو آئینی خلاف ورزی ہے جی، لیکن تو کہتے تو چلے جاتے کیا؟ اس کو پتا تھا کہ عمر تو حضور کا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتے، اس کا خیال تھا کہ شاید وہ میری رعایت کرے۔ خیر وہاں پہنچتے یہودی نے کہا کہ جی فیصلہ میرے حق میں ہو چکا ہے، حضور نے کیا ہے، لیکن یہ کہتا تھا تو ہم آ گئے۔ اس نے کہا اچھا ہو گیا ہے، ہاں بات ہو گیا، اچھا بھی کرتا ہوں، تم بیٹھو دو۔
ان کو بٹھایا اور اندر جا کے تلوار لائی اور منافق کا سر قلم کر دیا، اور فرمایا کہ جو حضور کے فیصلے کے بعد عمر سے فیصلہ لے گا اس کا فیصلہ یہ بھی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ ماننا یہ تو کفر ہے جی، یہ تو بغاوت ہے، اور باغی کی سزا پر قتل ہے، باغی کی سزا قتل ہے۔ قتل ہو گیا تو اس کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس شکایت لے کر آئے حضرت عمر کے خلاف، دیکھیے جی انہوں نے ہمارا آدمی مان دیا خواہ، وہ تو صرف مصالحت کے لیے آیا تھا کہ فیصلہ تو آپ نے کر دیا لیکن چلو ان سے آپس میں ان کی صلح کرا دیں، تو وہ صلح کی خاطر ان کے پاس ہے تو انہوں نے تو مار ہی دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنی عدالت میں طلب کر لیا کہ آپ نے کیوں بلا وجہ ایک آدمی کو مار دیا۔ جب وہ عدالت میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی آیتیں نازل کر فرما دی کہ عمر نے ٹھیک کیا ہے، وہ مصالحت کے لیے نہیں آیا تھا، وہ آپ کا فیصلہ چینج کرانے کے لیے آیا تھا، وہ بغاوت پہ تلا ہوا تھا، تو اس لیے اس کا جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ تو دیکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پر فیصلہ کیا، یہودی حق پہ ہے تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، یہ نہیں کہ وہ میرا ہم مذہب ہے، میرا کلمہ پڑھتا ہے، یہ بات نہیں ہے، انصاف۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک اور مقدمہ آتا ہے، ایک خاتون چوری کرتی ہے، پکڑی جاتی ہے اور چوری اس پہ ثابت ہوتی ہے۔ جب چوری ثابت ہو جائے، نصاب کے مطابق ہو، تو شریعت میں اس پر قطع ید، ہاتھ یہاں سے کاٹنے کی سزا، شرعی سزا جس کو حد کہتے ہیں، وہ لاگو ہوتی ہے۔ یہ خاتون کون تھی؟ فاطمہ بنت ابو الاسود، قریش خاندان کی، قریش کا معزز خاندان، اس کی یہ بیٹی ہے، خاتون ہے۔ جب چوری ثابت ہوگی اور اس کی سزا یہ طے شدہ ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، تو خاندان والوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اگر ہماری بیٹی کا ہاتھ کٹ گیا تو پوری قوم کی ناک کٹ جائے گی، لہذا کوئی ایسی صورت کی جائے کہ اس کی کوئی متبادل سزا دلائی جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کون کرے، کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آخر طے ہوا کہ یہاں پیغمبر کریم علیہ السلام کے ایک محبوب صحابی کے محبوب بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ باپ بیٹا دونوں حضور کو بہت پیارے تھے، تو کہا اسامہ بہت پیارا ہے، ان کے ساتھ حضور علیہ السلام ایسی محبت کرتے جیسے کہ حضرت حسن حضرت حسین کے ساتھ، تو لہذا اس کو سفارشی بنا کر بھیجو۔ وہ نوجوان تھے، ان کو کہا کہ چلے جائے، تم کون سی بات ہے۔ گئے، انہوں نے ذکر کیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں ہو گئے، اس لیے کہ جب اللہ کے قانون کو کوئی توڑتا تو حضور علیہ السلام غصے میں ہو جاتے تھے، اور فرمایا کہ بے شک تو پیارا تو مجھے ہے، لیکن اسامہ یاد رکھ، اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزاؤں میں سے کسی سزا کو ٹلانے کے لیے تو سفارش کرتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سزا اللہ کی مقرر کردہ ہے۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ بلال اعلان کرو مدینہ میں سب لوگ مسجد میں آ جائیں۔ اعلان کیا تو سارے لوگ مسجد میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے مختصر سا لیکچر دیا، خطبہ دیا، اور فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی جرم کرتا، بڑا آدمی جرم کرتا
صاحب حیثیت آدمی جرم کرتا تو اس کو معاف کر دیتے تھے، اور کوئی غریب آدمی جرم کرتا تو اس پہ سزا جاری کرتے تھے۔ اس بے انصافی کی وجہ سے وہ قومیں غارت ہوئی، تباہ ہوئی۔ اور پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تو محمد، یہ تو فاطمہ بنت اسود ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، میری بیٹی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو فرمایا انصاف کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مجرم کون ہے، جو اللہ نے سزا مقرر کی ہے، کوئی بھی مجرم ہو، سربراہ مملکت ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی دولت مند ہو، کوئی صاحب حیثیت ہو، اس کے بارے میں سب برابر ہیں۔ چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا، اس کی پرواہ نہیں کی کہ کس خاندان کی ہے اور کس کی بیٹی ہے، نہیں، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو بتایا اس کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک اور مقدمہ آتا ہے۔ مقدمے کے فریقین کون ہیں؟ ایک طرف حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں اور آپ کے ہم زلف بھی ہیں۔ حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسما کے شوہر ہیں، حضرت صفیہ کے بیٹے حضور کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، تو بڑی شان والے صحابی ہیں۔ دوسری طرف ایک انصاری صحابی ہیں، مدینہ کے باشندے ہیں، حضور سے کوئی رشتہ ان کا نہیں ہے، صحابی ہیں۔ مقدمہ یہ ہے کہ دونوں کی زمینیں ہیں اور پانی کا چشمہ ان کو سیراب کرتا ہے، پیچھے سے پانی آتا ہے، دونوں زمینیں سیراب ہوتی ہیں۔ چشمے سے قریب حضرت زبیر کی زمین ہے اور اس کی زمین سے گزرنے کے بعد جناب انصاری کی زمین ہے۔ انصاری صحابی کا مطالبہ یہ تھا کہ پانی پہلے میں اپنی زمین کو پلاؤں، پھر حضرت زبیر پہ پلائیں۔ تو حضرت زبیر کا یہ تھا موقف کہ نہیں، پانی میری زمین سے گزرتا ہے تو پہلا حق میرا ہے، اس کے بعد اس کا ہے۔ تو یہ مقدمہ حضور کی خدمت میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمے کی سماعت فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ زبیر ٹھیک کہتے ہیں کہ پانی گزرتا ہی ان کی زمین سے ہے تو پہلے اسی کا حق ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ زبیر آپ بقدر ضرورت اپنی زمین کو پانی دے دیا کریں، پھر اپنے انصاری بھائی کے لیے چھوڑ دیا کریں۔ لیکن صحابی سے ایک غلطی ہوگی، غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اس نے سمجھا کہ شاید حضرت زبیر حضور کے رشتہ دار ہیں، اس لیے انہوں نے ان کی طرفداری کی، تو یہ بات ان کی زبان پہ آ گئی کہ حضور اس لیے کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اتنی سی بات کہہ دی، لا علم میں کہہ دی، جلد بازی میں کہہ دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ اچھا میں بھی کوئی جانبداری کروں، میں بھی کسی کی طرفداری کروں گا تو پھر دنیا میں انصاف کون کرے گا؟ مجھے تو اللہ نے حق اور باطل کا معیار مقرر کر کے بھیجا ہے اور میں بھی یوں کرنے لگوں تو پھر انصاف کہاں ہوگا؟ تو اس بات پہ ناراض ہوئے، ان کی اس بات پہ، اور پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ فیصلہ تو میں نے دونوں کی رعایت رکھ کے کیا تھا، یہ قانونی فیصلہ نہیں ہے۔ قانونی فیصلہ یہ ہے کہ زبیر آپ اپنے کھیتوں کو اتنا پانی پہلے دیں کہ اس کی منڈیر تک آ جائے، ٹھیک ہے؟
پہلے تو میں نے مصالحت کے طور پہ کہا تھا کہ بقدر ضرورت تلا اور پھر اس کو دے دیں. اب چونکہ وہ کہتا ہے کہ ایک طرفداری ہے تو پھر صحیح فیصلہ یہ ہے کہ آپ اتنا پانی کہ پورا کھیت بھر جائے پانی سے، پھر اس کے بعد ان کے کھیت کو پانی دیں. یہ قانون ہے. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلوں میں کبھی جانبداری نہیں کی، بلکہ جو حق تھا کسی کا وہی اس کو حق دلایا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک اور مقدمہ ہوتا ہے. بنی سالبہ قبیلہ جو مدینہ کا باشندہ نہیں تھا، باہر کا تھا، اس کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے. تو ایک صحابی انصاری حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے دعویٰ کیا اس قبیلے والوں کا کہ ان کے مورے سے اعلیٰ ان کے کسی دادا نے پردادا نے ہمارا آدمی قتل کیا تھا. تو بہت پرانی بات ہے. ان کے اس قبیلے کے کسی پردادے نے ہمارا آدمی قتل کیا تھا، لہذا یہ قبیلے کے لوگ آئے ہیں تو آپ ان سے قصاص دلوائیے. یعنی وہ جاہلیت کے زمانے میں جو ہوتا تھا کہ اگر کئی نسلیں پہلے کسی نے قتل کیا ہے تو کئی نسلوں بعد ان کے پوتے پر پوتوں سے بھی قصاص لیتے تھے. یعنی فعل اور جرم کسی کے پردادے نے کیا ہے تو پر پوتے سے بھی قصاص لیتے تھے. جاہلیت کے زمانے کا قانون تھا. ان کا خیال تھا کہ شاید اب بھی یہ قانون ہوگا، لیکن یہ ظالمانہ قانون تو اسلام نے ختم کر دیا. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو حضور نے فرمایا قتل تو اس کے دادے پر دادے نے کیا ہے تو ان پوتوں پر پوتوں کا کیا قصور ہوا؟ ان کو میں اس کا بدلے میں کیوں ماروں؟ انہوں نے تو نہیں قتل کیا نا، ان کے دادے پر دادے نے کیا ہے نا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بیٹے کے جرم میں باپ اور باپ کے جرم میں بیٹا نہیں پکڑا جاتا. یہ اصول انصاف کے خلاف ہے. کرے کوئی اور بھگتے کوئی، کرے کوئی اور بھگتے کوئی، یہ انصاف تو نہیں ہوا. تو اسی سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے کرسچن بھائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کفارے کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو عیسائی یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر ہمارے گناہ اٹھا کر لے گئے، صلیب پہ چڑھے اور ہمارے سب کے گناہ ساتھ لے گئے، اور وہ صلیب پہ اس لیے چڑھے کہ تاکہ ہمارے گناہوں کو لے جائے اور ہمیں پاک صاف کر دے. اور جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن چکے ہیں تو اب وہ گناہوں میں نہیں پکڑا جائے گا، چاہے وہ جیسی بدماشیاں کرتے کرے، جتنے گناہ کرتا ہے کرے، کوئی بھی نیکی اس کے پلے میں نہ ہو، سب گناہ ہی گناہ کیوں نہ ہو، صرف اتنا عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گیا ہے. تو یہ انصاف ہے کیا کہ کرو تم اور بھرے عیسیٰ؟ جرم تم کرو، گناہ تم کرو، اور اللہ کا وہ معصوم نبی کفارہ وہ بن جائے، یہ کیسی بات؟ تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اگر اس کے دادے پر دادے نے قتل کیا ہے تو پوتے پر پوتے کو کیوں اس کی سزا دی جائے؟ اس لیے کہ قانون اب یہ ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا گناہ کا. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عالیہ میں کئی اس قسم کے مقدمات آتے تھے اور آپ بڑی خوبی کے ساتھ ان کو نمٹا دیتے تھے اور بڑے انصاف کے ساتھ نمٹا دیتے تھے.
تو دنیا عدل میں آپ نے جو مثالیں چھوڑی انہی مثالوں سے لوگ خوشہ چینی کر رہے ہیں، لیکن کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ آج کے عدالتی نظام کو دیکھیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالتی نظام کو دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ تو وہی گورکھ دھندا ہے، اور یہاں اب انصاف کہاں ہے؟ وہی ہے جس کے پاس کورٹ کی فیس نہیں تو اس کو عدالت قبول کرتی ہے، جو فیس نہیں دے سکتا، جو لائر مقرر نہیں کر سکتا، جس کے پاس شہادت کا انتظام نہیں، تو قانون شہادت کو دیکھیے پہلے کہ یہاں شہادت دیکھنے والا، معاملے کو دیکھنے والا جیسا اس نے دیکھا ہے وہ شہادت نہیں دے سکتا، اس کو وہ شہادت دینی ہے جو اس کو لائر پڑھائے گا کہ ہاں بھائی یہ مقدمہ میں نے لیا ہے، لیکن آپ کو ایسی شہادت دینی ہوگی ورنہ مقدمہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہم نے تو بہرحال مقدمہ جیتنا ہے چاہے ظالم ہی کیوں نہ ہوں، اور اگر صحیح چشمدید گواہ نہیں ملتا تو پھر کرائے کا گواہ لے لیتے ہیں اور اس کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ جج کے سامنے یہ گواہی دینی ہے۔ تو کیا اس طرح انصاف ہوگا؟ اور پھر یہاں کچھ مستثنیات بھی ہیں کہ وہ کچھ بھی کریں ان کو عدالت طلب نہیں کر سکتی۔ فرض کریں پریزیڈنٹ ہے، وہ کچھ بھی جرم کرے عدالت ان کو نہیں بلا سکتی، تو یہ انصاف ہے؟ انصاف یہ ہے کہ اعلیٰ سے ادنا تک قانون کی نظر میں برابر ہوں اور دونوں کو ایک ہی کٹہرے میں جج کھڑا کرے، اور جج ایک ہی نظر سے دونوں کو دیکھے، یہ نہیں کہ ایک کو ترچھی نظر سے دیکھے ایک کو ذرا مسکرا کے دیکھے، یہ بھی انصاف کے خلاف ہے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جج غصے میں ہو تو فیصلہ نہ کرے، انصاف نہیں کر سکے گا، ایک جگہ میں کھڑا کرے۔ اگر ایک طرف صدر ہے ایک طرف ایک چپڑاسی ہے تو دونوں ایک جگہ میں کھڑے ہوں گے، ایک نظر سے دیکھے گا، ایک جیسے سوال کرے گا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر بھی ایک صاحب نے دعویٰ کر دیا، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں حضرت زید نے دونوں کو سمن بھیجے، دونوں آئے۔ حضرت زید سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ ایک صاحب کو تو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور حضرت عمر جب ادھر جانے لگے تو ان کے لیے تھوڑا سا کہا کہ آپ ادھر تشریف لے آئے، بٹھانے لگے۔ تو حضرت عمر کو آپ کو پتہ ہے وہ تو فاروق اعظم تھے اور دنیا عدل و انصاف کے کنگ تھے، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کی مکمل تصویر تھے۔ آپ نے کوڑا نکال لیا، حالانکہ کوڑا لے جانا بھی تو عدالت میں، لیکن چونکہ آپ سربراہ ہیں آپ کو تو سب کی دیکھ بھال کرنی ہے، آپ نے کہا زید آپ کی یہ پہلی بے انصافی ہے، آگے تم کیا انصاف کرو گے؟ جج کو کہا یہ تو پہلی بے انصافی ہے کہ اس کو وہاں کھڑا کیا اور مجھے کہتے آپ ادھر آ جائیں، اگر ایسی بات ہے تو آپ انصاف کیا کرو گے؟ تو سیدھے جا کے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کہا اب فیصلہ کر، اور ہم دونوں کو ایک نظر سے دیکھ، یہ نہیں کہ میں امیر المومنین ہوں اور یہ پبلک کا عام آدمی ہے، ایک نظر سے دیکھ۔ بھائی یہ ہے اسلام میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ قاضی شریح سب سے طویل عرصے تک
ججمنٹ کرتے رہے. یعنی حضرت عمر کے زمانے سے حضرت عثمان کے زمانے، حضرت علی کے زمانے تک بڑے طویل عرصے تک یہ جج رہے، قاضی شرح. جی ان کی عدالت میں ایک یہودی نے حضرت امیر المومنین حضرت علی کو ان پہ مقدمہ کیا. حضرت امیر المومنین حضرت علی اور یہودی کا تنازع ہوا. حضرت علی نے فرمایا کہ اس یہودی کے پاس جو زرہ ہے، زرہ جو اس زمانے میں ایک لوہے کا تاروں کا بنا ہوا کوٹ پہنتے تھے جنگ میں حفاظت کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ہے. یہودی نے کہا آپ کا کیسے؟ یہ تو میرا ہے. تو بہرحال عدالت میں چلے گئے. جب قاضی شرح کی عدالت میں کٹہرے میں دونوں کھڑے ہوئے، امیر المومنین اور ایک یہودی، تو آپ نے سماعت کی مقدمے کی. دعویٰ تھا حضرت علی کا یہودی پر کہ یہ زرہ میری ہے. وہ انکار کرتا تھا کہ نہیں میری ہے. اب وہی اصول ہے کہ جو مدعی ہے وہ گواہ پیش کرے. تو حضرت قاضی شرح نے کہا حضرت علی سے کہ جناب آپ کے پاس اس زرہ کے اپنے ہونے کے 2 گواہ ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. کہا کون ہے؟ لائیے گواہ. کہا ایک میرا بیٹا حضرت حسن ہے اور دوسرا میرا آزاد کردہ غلام قمبر ہے. تو قاضی صاحب نے، جج نے کہا کہ حضرت حسن کی گواہی آپ کے حق میں قابل قبول نہیں، اس لیے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے. قمبر چونکہ اب آزاد ہو چکا، ورنہ غلام کی بھی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی، لیکن چونکہ آزاد ہے تو چلو اس کو مان لیں گے، لیکن اگر وہ غلام ہے تو غلام کی بھی آقا کے حق میں قبول نہیں. تو حضرت علی نے اپنا دفاع کرتے ہوئے خود فرمایا کہ قاضی صاحب آپ جانتے نہیں کہ حضرت حسن کو حضور نے فرمایا کہ یہ جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں. حضرت حسن حسین دونوں جنت کے سرداروں میں سے ہیں. تو اتنے سچے آدمی کی گواہی. تو جج نے کہا کہ حضرت آپ جنت کی بات نہ کریں، دنیا کی بات کریں. جنت کا قانون اپنی جگہ میں آئے گا، دنیا کے قانون میں اسلام کی نظر میں بیٹے کی گواہی کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو باپ کے حق میں قابل قبول نہیں، اور غلام کی آقا کے حق میں قبول نہیں. لہذا آپ کے پاس گواہ نہیں، یہ زرہ یہودی کی ہے. مقدمہ ختم ہو گیا. حضرت علی چلے گئے، کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے، چلے گئے. تو یہودی کو تو پتہ تھا کہ یہ انہی کی ہے، محلے سے دبائی ہوئی قبضے میں لی ہوئی ہے. تو وہ زرہ خود لے کے حضرت علی کے پاس پہنچے اور کہا یہ آپ ہی کی ہے، اور میں نے یہ دعویٰ، میں نے جو انکار کیا تھا صرف یہ بات دیکھنے کے لیے کہ آپ لوگ جو انصاف کی بات کرتے ہیں تو کیا انصاف واقعی ہے کہ نہیں. اب معلوم کہ واقعی ہے، اس لیے یہ بات جانچنی تھی، امتحان لینا تھا، اور اب مجھے آپ مسلمان کر دیجئے. یہ ہے برادران محترم اسلام. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے مقرر کردہ جج، ان کے فیصلے. خود حضرت علی بہت بڑے جج تھے، اور حضور نے ان کو یہ ٹائٹل دیا اقضام علی، کہ میری امت میں، میرے صحابہ میں، میرے شاگردوں میں، میرے مریدوں میں سب سے بڑا جج علی ہے. تو حضرت علی نے جج میں کہاں سے سیکھی؟ کوئی کالج تھے اس زمانے میں؟ حضور سے سیکھی، آپ ہی کی زیر تربیت رہے. تو بہرحال جب تک انصاف نہ ہو اپنے اور غیر میں، اوپر اور نیچے میں، اس وقت تک کامیابیاں نہیں ہوتی. لیکن آج وہی لوگ
جو سیرت کے جلسوں کا افتتاح کرتے ہیں، وہی لوگ جو سیرت کے جلسوں میں لیکچر دیتے ہیں، ان کو انصاف کے کٹہرے میں حاضر ہونے سے مستثنا قرار دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرے وہ یہاں نہیں آ سکتے، جج کو اختیار نہیں ان کو بلانے کا۔ تو یہ دو رنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ کھڑا ہونا چاہیے۔ یا تو ان جلسوں میں نہ آؤ، ان کا افتتاح نہ کرو، سیرت پہ بات نہ کرو، اگر کرتے ہو تو کم از کم جن کی سیرت کی بات کرتے ہو ان کی بات پہ عمل بھی تو کرو۔ تو جب تک مکمل انصاف نہ ہو اور قانون کی نظر میں سب لوگ برابر نہ ہوں تو اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی، نہ دنیا میں کامیابی ہوتی ہے اور نہ آخرت میں ہوگی۔ تو خیر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کہا، دنیائے انصاف میں، دنیائے عدالت میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے اور امت میں ایسے ایسے لوگ آئے، یہ ایک قابل فخر سرمایہ ہے۔ لیکن بس یہ سرمایہ تھا، آج تو ہماری عدالتوں کا حال بھی وہی ہے، اس لیے کہ ہم نے وہی نظام اپنایا ہے جو دوسروں کی عدالتوں کا نظام ہے۔ سالوں گزر جائیں گے، مقدموں کا فیصلہ نہیں ہوتا جی، بڑی بڑی فیسیں ہیں عدالتوں کی مقدمہ درج کرنے کی، یہ محرر ہے، یہ وکیل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو کیا کوئی غریب آدمی ہمت کر سکتا ہے کہ وہ انصاف لینے کے لیے کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ بس جس کے پاس دولت ہے، دھن ہے، اس کو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر مقدمہ جیت جائے گا، اور جو جیتا ہوا ہے وہ ہار جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس اسباب نہیں، نہ اس کے پاس رشوت ہے، نہ اس کے پاس سفارش ہے، نہ اس کے پاس فیسیں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار کی باتیں ہی نہ کریں بلکہ ان کو کچھ اپنانے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔